ڈاکٹر صاحب آج جو تیسرا سوال میں کرنا چاہوں گا تیسرے پروگرام کے توسل سے جی حلال غذاؤں کا جو قرآن و حدیث میں جو فہرست ہے وہ اگر اس کے اوپر روشنی ڈالیں ہمیں بتائے۔ ماہ رمضان سرکار کی حدیث ہے، فرمایا سحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یہ صرف انہوں نے قرآن پاک سے اس آیت کا ترجمہ کیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، انہیں کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، تم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ۔ بے شک ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا دیکھو جو قرآن نے حلال کہا وہ حلال ہے، جو محمد رسول اللہ نے حلال کہا وہ بھی حلال ہے، جس کو قرآن نے حرام کہا وہ حرام ہے، جس کو رسول اللہ نے حرام کہا وہ حرام ہے۔ نوٹ کر لو کہ پنجوں سے اور دانتوں سے شکار کرنے والے جتنے پرندے درندے ہیں وہ تمہارے لیے جائز نہیں، اور سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ حلال ہے تمہارے لیے، لیکن اسی سمندر کے اندر جو ہے وہ کراکوڈائلز بھی ہوتے ہیں، اس میں مگرمچھوں کے علاوہ ٹارٹوائز بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھوے بھی ہیں، فراگس بھی ہیں، مینڈک بھی ہیں، بعض پانی کے سنیکس بھی سمندر میں ہوتے ہیں۔ تو پھر حلال جانوروں کی قرآن پاک کے اندر بھی ان کو تو اللہ نے شاعر اللہ کہا، جو قربانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہی حلال کے زمرے میں بھی آ جاتے ہیں، جس طرح بکری اور بکرا ہے، بھیڑ اور مینڈا ہے، اور گائے اور اس کا بیل ہے، بھینس اور بھینسا ہے، اونٹ اور اونٹنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں استعمال کی۔ آپ کو شہد بڑا پسند تھا، آپ کو انجیر بڑی پسند تھی، کھجور پسند تھی، آپ خربوزہ، تربوز، جو، انار، انگور، قرآن پاک میں بے شمار نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، سبزیاں بھی ہیں، دیگر پھل بھی ہیں، تو وہ ساری کی سارے حلال کے زمرے میں آتی ہیں۔ گوشت میں پھر دیگر جو ہے وہ ڈرائی فروٹ جنہیں میوہ جات کہتے ہیں، اس میں اب ہمارے نزدیک یہاں پاکستان میں یا اسلامی ممالک میں بیٹھے ہوئے تو یہ کوئی بہت زیادہ عجیب سی بات نہیں محسوس ہوتی، لیکن جو فارن میں رہتے ہیں بالخصوص جو نان اسلامی کنٹریز ہیں تو وہاں فہرست کے اوپر بہت پھر گہرائی سے غور کرنا پڑتا ہے۔ سرکار نے فرمایا دیکھو کہ کچھ چیزیں جو ہیں الحلال و بین والحرام و بین، حلال چیزیں بھی واضح کر دی گئیں، حرام چیزیں بھی واضح کر دی گئیں، وبینہما متشابہات، لیکن ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو متشابہ ہیں، جو شک میں ڈال دیتی ہیں کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک نہیں۔ تو اس کے لیے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات یاد ہوئی، آپ فرما رہے تھے کہ دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا، وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ اور یہ بھی آپ نے پھر فرمایا کہ دیکھو یہ ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی چراگاہ ہوتی ہے، تو اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، لہٰذا تم حلال چیزیں استعمال کرو اور حرام کے قریب نہ جاؤ۔